بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اربوں کربوں درود و سلام نبی علیہ السلام پر اور آپ کی حال پر۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ دوستو، جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یقیناً آپ نے آج سے پہلے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی ہوگی، ایسی معلومات آپ تک نہیں پہنچی ہوگی۔ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ بیل والے بٹن کو بھی دبائیں، اس لیے کہ پروگرام آپ کے پاس پہنچتا رہے، اس میں آپ کا فائدہ ہو۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ایک ہو چکے ہیں، ہم جڑ چکے ہیں۔ انسان جو ہے، انسان فراموش کیوں ہے؟ انسان اپنے جو اس کے اوپر آسان کیے جاتے ہیں وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ارب سر زمین ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان کیے، عربی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان کیے، آج اس موضوع پر بات ہوگی۔ چنانچہ دنیا ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، زمین ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، یہاں پانی پانی ہوا کرتا تھا۔ انسان سے پہلے جنات جو ہیں، جناتوں کی یہاں پہ حکومت ہوتی تھی، جنات کی مخلوق انسان سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا، زمین کے ٹکڑوں کو بنایا، جیسے زمین کے ٹکڑے دنیا پہ موجود ہیں، کہیں پانی آ جاتا ہے، کہیں زمین آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ٹکڑوں کو پیدا کیا، زمین کے ٹکڑوں کو، تو زمین کے ٹکڑوں کو بنا کے اللہ تعالیٰ پھر زمین سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے بنایا تجھے، تو میرے اس خیال پہ، میری اس رضا پہ کون راضی ہے؟ زمین کا سب سے پہلے وہ ٹکڑا بولا جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو بولا، جب تو بولی زمین کو کہا، یا ٹکڑے کو کہا کہ تو بولا، یا زمین کو بولا کہ تو بولی، کہا کہ میں تیری اتنی ایک شان بنا دوں گا، مجھے ماننے والے اور میرے نبی کو ماننے والے تیرے دیدار کے لیے ترسا کریں گے، اور پوری دنیا کا نظام میں تیرے سے چلا دوں گا، پوری دنیا میں تیری محتاج کر دوں گا۔ چنانچہ غور سے باتیں سنتے جانا کہ اللہ کے احسانات، اور یہ لوگ آسان فراموش کیوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ میں پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں تقریباً 45 سال سے میں تقریباً علماء دین جو ہے میں ان کو سنتا رہا ہوں۔ ایک علاقے کے نہیں، میں نے بہت علاقوں کہ میں علماء دین کے اندر بیٹھا ہوں، میں سنا ہے، میں نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا میرے پہ احسان ہے۔ چنانچہ دین کے اندر اتنا اختلافات پایا جاتا ہے۔ میں الحمدللہ کافی علماء دینوں کے پیچھے بیٹھا رہا، سنتا رہا، میں نے کبھی فرقے بازی کی بات نہیں کی، میں ہر فرقے میں چلا جاتا ہوں سننے کے لیے، لیکن ہر علماء دین جو ہے، چاہے وہ بیمبر میں بیٹھا ہے، وہ چاہے کسی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم میں قرآن سے میں یہ ثابت کرتا ہوں۔ وہ جو دوسرے علماء بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، ہر علماء دین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آج تک کسی علماء دین نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے ابا نے کتاب لکھی ہے میں اس سے ثابت کرتا ہوں، نہ، سب حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے دین کے اندر بہت سارے اختلافات پایا جاتا ہے، کسی بھی آدمی کی جو ہے نا بات جو ہے مور نہیں لگی ہوئی۔ ہر علماء دین اپنی اپنی طرف سے، اپنے اپنے خیال سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنے اپنے خیال سے اس کو بیان کرتے ہیں، ورنہ دین میں کبھی اختلافات نہ ہوتا۔ تو چنانچہ دین کے اختلافات کی بات میں نے اس لیے کی کہ کافی سارے علماء دین جو ہیں وہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ جنت میں ہو چکا تھا۔ بڑی قابل غور ہے یہ بات، بہت بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت کے اندر اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا اگر نکاح وہاں پہ ہو چکا تھا، پھر وہاں پہ میاں بیوی والا طریقہ بھی ان کو بتایا جاتا، پھر عورت کو وہاں پر وہ جو مہینے کے بعد جو عورت کا جو سلسلہ جاتا ہے ماہواری کو، پھر وہاں پہ ماہواری بھی آتی، لیکن جنت میں یہ چیز ہے نہیں ہے۔
اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا جو نظام تھا، جو دنیا چلانی تھی، جیسے زمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس ٹکڑے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری شان اتنی بنا دوں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا جو سلسلہ تھا نا، وہ زمین سے شروع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں اور باپ آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا، کتنے سو سال تک وہ بچھڑے رہے، پھر دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، اللہ نے اپنی رحمت کی، دونوں کو ملا دیا، اماں اور باپ علیہ السلام کو ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ سب سے پہلے ان کو وہ والی جگہ کا طواف کراؤ جو جگہ میں نے منتخب کی ہوئی ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس جگہ کا طواف کروایا گیا۔ کوئی عمارت نہیں تھی، ابھی کوئی دیوار، کوئی نہیں دیوار، کوئی عمارت نہیں تھی، خالی جگہ کا طواف کروایا گیا۔ پھر دونوں کا اماں ابا اور آدم علیہ السلام کا دونوں کا نکاح پڑھایا گیا، پھر نکاح کے اندر حق مہر کیا دیا گیا، بہت بڑا حق مہر دیا گیا۔ حق مہر دیا گیا اس وقت درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کیوں دیا گیا؟ اور درود نہیں ہے؟ لیکن جب ہمارے پاس کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، کاغذ کسی کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھائی صاحب یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کورٹ کی مہر لگی ہوئی ہے، تھانے کی مہر لگی ہوئی ہے، کسی ادارے کی مہر لگی ہوئی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ جو جس کے اوپر مہر نہیں ہوتی، خالی لکھا ہوتا ہے بھائی یہ لکھا ہوا ہے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں یار اس کے اوپر مہر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ سب سے افضل ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے، جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا کہ ان کو بولو کہ جو حق مہر جو ہے اپنی جوزہ کو اپنی کو درود شریف حق مہر دیں، تو دیا گیا۔ چنانچہ پھر دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے پھر بانس سرزمین سے چلایا۔ وہ زمین کو کہا بھی تھا کہ میں تیری شان اور تیرا پورا نظام میں تیرے سے چلا دوں گا، کہ پوری دنیا کو میں تیرا متاج بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین سے، عرب سرزمین سے، اس وقت سب یہ جتنے بھی ملک بنے ہوئے ہیں، قطر، کویت وغیرہ جتنے ملک ہیں، یہ سب ایک ہی زمین تھی، ایک عرب کا علاقہ کہلاتا تھا۔ پھر یہ بعد میں ریاستیں بنی، ریاستوں میں پھر ملکوں میں تبدیل ہوگی، لیکن یہ سب کا سب جو ہے نا یہ عرب کا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے تیل کو پیدا کر کے پوری دنیا کو عربوں کا متاج بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے سونے کے پہاڑ بنا کے نکال کے تو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کا متاج بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام جو ہے اسی سرزمین سے چلایا جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہیں سے نظام شروع کر رہا ہوں، میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ آخری نبی تشریف لائے، وہیں پہ تشریف لائے، وہیں بھی آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخر تک بس میں ہی نبی ہوں۔ لیکن جو اللہ نے احسان کیے عربوں کے اوپر، عرب احسان فراموش کیوں ہوئے؟ جب سے یہ لوگ وجود میں آئے، میں کیا اب محمد بن قاسم، طارق بن زیاد جیسوں کی بات کروں؟ کیا وہ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے فتح کرنے کے لیے؟ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے کیا تمہارا حق نہیں ہے؟ اسلام کا تم ٹھیکیدار بنتے ہو، ٹھیکیدار تم بنو اسلام کے لیے، تو وہ مظلوم لوگ وہاں پر بے بس، وہاں پہ قربانیاں وہ دیں کیوں؟ شرم سے ڈوب نہیں مارتے؟ آج تک پاکستان میرے ملک کے، میں ملک کو بھی، اپنے ملک کو بھی میں بیچ میں گنتا ہوں، میرا ملک وہ یہ نہیں ہے کہ یہ الگ، یعنی کہ کوئی عرصے سے اترا ہوا ہے۔ میرے ملک کے پاکستانی لوگ جو ہیں میرے سمیت، ہم بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن ہماری مجبوریاں یہ ہیں، ہماری مجبوریاں یہ ہیں۔ ہمارے ملک کو تو ہمارے لٹیرے لوٹ کر چاٹ کر کھا گئے، یہاں تو لوگ کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ پھر ہماری جو، ہم لوگ ریاستوں کے اتنے پابند ہیں، ہماری ریاستیں کسی کو جانے نہیں دیتی۔ لیکن جو عرب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا کو میں تم لوگوں کا متاج بنا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کا متاج بنایا ہوا ہے، لیکن یہ خود عیاشیوں میں یعنی کہ پڑے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کے خود پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم امریکہ کے پٹھو بن جاؤ، سب لوگ ان کے متاج ہیں، لیکن اپنی عیاشیوں میں آ کے انہوں نے اپنی عزت کمائی ہوئی ہے۔ اور امریکہ جیسے کہ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، امریکہ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ امریکہ وہ آدمی ہے کہ 17 سال تک یہاں پر وہ جو لوگ بیچارے پٹھے اور گھاس کھا کے زندگی بسر کرتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، 17 سال تک ان کے ساتھ لڑتا رہا۔ پھر یہاں کتے کی طرح جب ذلیل ہوا، پھر یہاں سے وہ دھوم اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر کہتا تھا کہ میں ایسے بھاگوں کہ میری عزت رہ جائے۔ کیسے دھوم اٹھا کر بھاگا؟
یہ لوگ تو میرا قرآن کہتا ہے، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ تو مردہ ہیں، تم لوگ مردوں سے ڈرتے ہو، تمہیں کیوں شرم نہیں آتی؟ کہاں ہے عرب ممالک؟ 47 ملک کہاں ہیں مسلمانوں کے؟ کہاں ہیں جو فوج تیار کی گئی تھی؟ کہاں ہے ان کا سپہ سالار جو ارب روپیہ کھاتا ہے؟ وہاں پر معصوم بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ ظلم ہو رہے ہیں کہ جو برداشت نہیں ہوتے۔ مسجد اقصی تمہیں نہیں پکارتی؟ تم نہیں جانتے مسجد اقصی کیا چیز ہے؟ ان معصوم بچوں کو تم نے آگے کیا ہوا ہے، بے بس لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، تو اسلام کے ٹھیکیدار تم بنتے ہو۔ شرم سے تم لوگوں کو ڈوب کیوں نہیں مرتے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میرے حکمرانوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ وہاں پر ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، قسم مجھے رب ذوالجلال کی دیکھے نہیں جاتے۔ کئی دفعہ میرے گھر والوں نے مجھے بولا یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہتا بند کر دو، نہیں دیکھا جاتا۔ تم یہ کروا رہے ہو اپنوں کے ساتھ، شرم سے کیوں ڈوب نہیں مرتے؟ ہمارے اپنے گھر میں کوئی ماتم ہو تو ہمیں روٹی اچھی نہیں لگتی، وہ کون ہیں؟ ہم عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہوش آئے گی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹی کی عزت بولے نوچ کر لے جائیں گے، پھر دیکھتے رہو گے معصوم بچے جو بے بس ہیں وہ تڑپتے رہ جائیں گے، پھر جاؤ گے آگے۔ خالی منہ سے مذمت کرتے ہو، ڈوب کیوں نہیں مارتے تمہیں خدا کے آگے پیش نہیں ہونا؟ تمہیں وہ پل صراط نظر نہیں آتا؟ تمہارے اوپر جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتے؟ یہ کون ہے؟ سب یہ اسلام کی ٹھیکیدار ہیں۔ یہ وہاں پر وہ معصوم بچے، معصوم بہنیں بیٹیاں سسکیاں لے رہی ہیں، ان کے خالی جی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ اور جلدی کود مرو، جب سب کچھ برباد ہو جائے گا تم لوگوں کو تب ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا میرے نبی میرے اللہ کو قرآن نہیں کہتا کہ کافر مردے ہیں، تم لوگوں مردوں سے ڈرتے ہو؟ تم لوگ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم صرف عورتوں کی غلامی کرنے کے لیے تم ٹٹو بن چکے ہو۔ تم سب لوگ سب عربی جوئیں عیاشی میں گمے ہوئے ہیں۔ اللہ کے احسانات کو سب نے بلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم میری جان حاضر ہے، میری نہیں، میرے جیسے لاکھوں کروڑوں کی جانیں حاضر ہیں، لیکن ہم اپنی ریاستوں کے پابند ہیں۔ میں ایسی ریاستوں پہ تھوکتا ہوں، چاہے وہ میری ہو ریاست، چاہے کسی باہر کی ہو، جو اسلام کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ ان سے پوچھو جی فلاں قرآن کا حافظ ہے، فلاں قرآن کا ترجمہ بڑا اچھا کرتا ہے، فلاں قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، فلاں بڑا اچھا عالم ہے۔ جب وقت آ لڑنے کا، بھیڑیے کی طرح، بکریوں کی طرح پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر اپنی عوام پہ بھی ظلم کرتے ہو۔ عوام اگر حق کی بات کرتی ہے تو عوام کے اوپر بھی تم ظلم کرتے ہو۔ میرے حکمرانوں کو بھی ڈوب کر مر جانا چاہیے، ڈوب مر جانے کا مقام ہے۔ جو لوگوں نے قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ تمہیں قرآن کہاں پر تمہیں روکتا ہے تمہیں جہاد کرنے کے لیے؟ کیا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق نہیں ہے؟ کیا مسلمان آپس میں بھائی نہیں ہیں؟ تمہارے گھر میں تمہارا بھائی بھرا پڑا ہوتا ہے تو تجھے روٹی اچھی نہیں لگتی، وہاں پہ جو ہمارے بھائی مار رہے ہیں، ہماری بہنیں مار رہی ہیں، اب تم لنگر کھانے کی تو اچھا لگتا ہے تیرے کو؟ طرح طرح کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں پوری دنیا جو لوگ سنتے ہیں، میں پوری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران بے غیرت ہیں اور ہماری جان حاضر ہے۔ اللہ گواہ رہنا، میں للکار کے کہہ رہا ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن جو ہمارے پاؤں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، ہم ان بیڑیوں سے مجبور ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ہماری بہنیں ماؤں کی عزت محفوظ فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اوپر رحم کر۔ ایک ایسا سین دیکھا، چھوٹی سی بچی دودھ نپل منہ میں ڈالے ہوئے چیخے مارے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی۔ کبھی وہ دودھ کی بوتل نیچے سے ہٹاتی ہے، کبھی وہ منہ میں چوسنے لیتی ہے۔ تھو مسلمانوں، تمہاری عقل پہ تھوکوں، میں تمہاری عقل میں موت کرتا ہوں، تمہاری عقل پہ۔ تم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو، بغیر تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ ان کی جگہ پہ ان حکمرانوں کو غرق کر دے جو عیاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو